السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر سے متعلق کہ یہ کتنا ہے اور کس کس کو دینا ہے اور کب دینا ہے۔ صدقہ فطر ہوتا ہے ایک سا 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا 234 تولے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ دو کیلکولیشن ہو گئی، 4 مد ہوتے ہیں اور 234 تولے ہوتے ہیں۔ پھر تولے کو ہم گرام میں بانٹیں گے تو ایک تولہ ہوتا ہے 11.664 گرام کا۔ اب ایک سا نکالیں گے کہ کتنے گرام کا ایک سا بنے گا، تو جب تولے کو ہم گرام سے ملٹیپلائی دیں گے تو یہ نکل کے آئے گا 2730 گرام۔ 2730 گرام کو جب ہم کلو میں بدلیں گے تو وہ بنے گا 2 کلو 730 گرام۔ تو ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے 2 کلو 730 گرام کا، یعنی کہ 2.73 کے جی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہم سے لغوشیں، خطائیں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں روزے کے دوران، اس کا کفارہ بن جاتا ہے وہ، اور ہر مسکین کو دیا جائے گا، وہ مسلمان مسکین کو۔ اگر مسلمان نہ ہو تو پھر دوسرے کسی کو دیا جا سکتا ہے، مگر تلاش کریں مسلمان کو پہلے اس میں۔ اور یہ دیا جائے گا عید کی نماز سے پہلے، اور عید کی نماز سے پہلے آپ جب دیں گے تو وہ صدقہ فطر ہوگا، اور اس کے بعد دیں گے تو پھر وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ صدقہ فطر میں ہم کیا کیا دے سکتے ہیں۔ ایک سا اناج میں ساری چیزیں آ گئیں، جو کا نام الگ سے ہے اس میں، وہ بھی ایک سا ہی ہوگا، اور ایک سا کھجور، ایک سا پنیر، اور ایک سا ہی کشمش۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ لوگوں نے آدھا سا گندم دینا شروع کر دیا، تو یہ کس بنا پر دینا شروع کیا لوگوں نے، اور کون ہے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ شریعت سازی کی ہے۔ اچھا، صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، عید سے 1 یا 2 دن پہلے، مگر بالکل شروع میں کچھ لوگ دینا چاہیں یا بیچ میں دینا چاہیں تو وہ نہیں، چونکہ یہ کفارہ بنے گا ہماری لغوشوں کا، ہماری غلطیوں کا، کوتاہیوں کا جو ہم سے رمضان کے دوران ہوئے، تو لہٰذا یہ آخر میں ہی دیا جائے، تو زیادہ سے زیادہ جو گنجائش ہو سکتی ہے وہ 1 یا 2 دن پہلے۔ اب ہم چلتے ہیں اس حدیث کی طرف جو کہ بتاتی ہے کہ آدھا سا گندم، وہ حدیث سنن نسائی کی ہے 2510، وہ حدیث ہی ضعیف ہے جو آدھا سا گندم یعنی کہ گیہوں کے بارے میں متعلق ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں اس کے آگے سنن نسائی کی دوسری حدیث کی طرف جو ہے 2512، جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، وہ ہر چیز کو ایک سا کہتی ہے، اور یہی صحیح ہے، اور اس کا حکم اس میں نیچے دیکھیے جو آپ کے ڈسپلے پر ہے، اس میں دونوں حدیثوں کا حکم بھی لگا ہوا ہے، اور جو نیلے رنگ کے گھیرے کے اندر ہے وہ ان دونوں حدیثوں کی سے متعلق حکم ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کس بنا پر، اور کون سی ضعیف ہے تو کس بنا پر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ آدھا سا کر دیا گندم کو۔ وہ تھے معاویہ بن سفیان۔ جب وہ حج یا عمرے کے لیے آئے تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا گندم، آدھا سا یعنی کہ 2 مد گندم دیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اپنا عمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا گندم دیتے تھے، سب چیزوں کو 1 سا ہی دیا کرتے تھے، تو اب بھی ہم 1 سا ہی دیں گے،
مگر لوگوں نے معاویہ بن سفیان کی بات کو مان لیا، کیونکہ مال ہی اس امت کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو حضرت معاویہ بن سفیان نے اس میں شریعت سازی کرنے کی کوشش کری اور آدھا سا گندم اپنی طرف سے داخل کر دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کہا ہے۔ یہ باغی تیور ہیں ان کے، جو وہ قرآن سے مخالفت کر لیتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مخالفت کرتے ہیں، اور کبھی خلفائے راشدین کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812، کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ تو اس جماعت کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ تو حضرت معاویہ کے گروہ سے حضرت عمار ابن یاسر کو جنگ صفین میں شہید کر دیا گیا۔ تو لہٰذا معاویہ بن سفیان کا گروہ ہی باغی تھا، اور یہی وہ گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ باغی تھے، اور یہ باغیانہ تیور ان کے ہر جگہ پر وہ دکھتے رہیں گے آپ کو۔ جب بھی آپ دین کے اندر جا کے گھس کے دیکھیں گے، جہاں گڑبڑ ہو رہی ہوگی وہاں معاویہ بن سفیان کا نام ہوگا، جو کہ ان کے یہ باغی تیور تھے، اور یہ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے اپنے رسوخ کی وجہ سے، کیونکہ 20 سال انہوں نے ملوکیت چلائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک تو خلافت راشدہ رہے گی، اور اس کے بعد آ جائے گی کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ تو ان کا دور جو تھا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور انہوں نے وہی کام سر انجام بھی دیے کہ اصحاب کو قتل بھی کروایا، دین میں بھی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کریں، خلافت کو ملوکیت میں بدل ڈالا، اپنے بیٹے فاسق فاجر کو ملوک بنا دیا، اصحاب کے اوپر مسلط کر دیا، جبکہ اہل بیت بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو اصحاب کے اوپر مسلط کر دیا، جبکہ وہ جانتے تھے یہ فاسق اور فاجر ہے، اور پھر اس نے لانتیوں جیسے کام بھی کر کے دکھائے۔ تو یہ ہے صدقہ فطر سے متعلق بات۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں آگے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، آزاد ہو یا غلام، عورت ہو یا مرد، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے اوپر 2 کلو 730 گرام صدقہ فطر ہوگا۔ اور اپنی وسعت کے اعتبار سے وہ دیکھ لیں کہ کیا دے سکتے ہیں، کس اناج میں وہ سن سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر کشمش کوئی دینا چاہتا ہے، وہ جو کہ سب سے مہنگی ہے اس وقت، تو وہ بھی دے سکتا ہے، کوئی گیہوں دینا چاہے تو گیہوں بھی دے سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خود کیٹیگری کریں کہ ہم پنیر کی کیٹیگری میں ہیں، کھجور کی کیٹیگری میں ہیں، جو کی کیٹیگری میں، دوسرے اناجوں کی کیٹیگری میں، یا پھر کشمش کی کیٹیگری میں۔ یہ ہم خود اچھی طرح سے جانتے ہیں اپنے بارے میں۔ اچھا، اگر کوئی بچہ عید کے دن بھی پیدا ہو جائے تو اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا، اور یہ نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ وہ ہم بتا چکے کہ 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، مگر نماز کے بعد اگر دیں گے تو پھر وہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔